وہ جس وقت ماحول میں آتے ہیں اس وقت وہ ماحول جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی جب تشریف لاتا ہے، پیغمبر جب تشریف لاتا ہے تو اس اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے لوگوں کو۔ وہ روشنی نکالتا ہے اندھیرے سے، ذلت اور رسوائی سے بچا کر ترقی اور آسانی کا راستہ، سیدھے راستے کی طرف انسانوں کو لے کر۔ تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اپنا حکم قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ فرمایا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ قیامت تک جو حکم چلے گا وہ اسی نبی کا چلے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس نبی کے پاس آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے آگے لوگوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتقل ہوا، پھر تابعین اور تابعین اولیاء اللہ، اسی سلسلے سے چلتا ہوا آج محمد پہنچا۔ وہی قرآن ہے جو جبریل امین لے کر آتے ہیں حضور کے پاس، اور حضور اس کی تلاوت کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، باقی تمام صحابی ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے اسی کو آخری تک سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اپنی جو دل کی رائے ہے اس کو نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میری راہ خرچ کرو، تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کتنا خرچ کرو۔ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، سارا کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت مشہور ہے۔ بہت بڑے تاجر ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، ویسے خاندان سے ہیں، اور جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جن کے بارے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نبوت آئی، جبریل امین پیغام لے کر میرے پاس آیا، اللہ کا حکم لے کر آئے، تو میں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے نہیں سوچا، نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، فوراً سے کہا کہ مجھے گزرنا ہو۔ باقی تمام صحابی ہیں، انہوں نے کچھ سوچا، کچھ دیکھا، کسی سے مشورہ کیا، کسی نے گھر میں مشورہ کیا، کسی نے کہیں مشورہ کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں مان۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ معراج کا پیش آیا، جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے
صالحین تھے ان کو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ انسان پہلے تو دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ کا حکم میرے پاس آتا ہے اور میں ان بندوں تک پہنچاتا ہوں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اللہ سے ملاقات ہو؟ کہ پتہ کیا کر یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، کہا اے ابو بکر صدیق کے اندر تیرا دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر میں عرض پر گیا ہوں اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی ہے اور رات کے اندر واپس آ گیا۔ اور وہ وقت تھا جب انسان نے سفر کرنا ہوتا تھا وہ پہلے کرتا تھا۔ اگر کسی نے یہاں سے 10 میل بھی سفر کرنا ہے تو کم از کم اس کو 2-4 گھنٹے تو چاہیے تھے۔ اگر اس کے پاس کوئی سواری ہے تو پھر بھی آدھا پونا گھنٹہ 20 منٹ، کوئی تیز سے تیز رفتار گھوڑا بھی 10 منٹ ہو بھی لگا۔ تو اب وہ پریشان کہ اتنا میلوں لمبا سفر عرش تک گیا اور اللہ کا سوال کرنے کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسان کے ذہن سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان اور یقین دیکھیں ناقابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمائی ہے تو اگر میرے دوست نے میرے نبی نے یہ بات کر دی ہے تو یہ بات سچ ہے، اس کے اندر کوئی ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور آج اگر کسی حدیث کو حدیث ہمارے پاس پہنچ جائے اور اس کو قرآن کرنا ہو پڑھ جائے اور ہماری یہ مشکل ہو تو کہنا ہے کہ تحقیق کرنے کی بات کرتے ہیں، کوئی اس میں کوئی آسانی والا راستہ۔ دین تو آیا ہی آسانی کے لیے تھا، دین تو آیا ہی انسانیت کو بنانے کے لیے، انسانیت کو جوڑنے کے لیے، اللہ سے اس کا تعلق پکا کرنے کے لیے تھا۔ اس آسانی کے اندر اور ہم نے آسانی یہ آسانی نہیں، یہ شیطان کی ملاوٹ ہوتی ہے، نفس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد کے نفس ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر رکھنا۔ وہ نفس جو ناجائز خواہشات کو پاتا ہے اور اس کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے اور انسان کو غلط راستے کی طرف چلاتا ہے، غلط راستے کی طرف اس کو لگاتا ہے، ہمارے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو اتنا عہد نہ کر لو اپنے اوپر کہ جس چیز کی خواہش کو آئے کے اندر آیا کسی کو نقصان دینا ہے، دل چاہتا ہے تو اس کو بہت نقصان دے، نہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ